حزقیل 45واں باب۔ اور جب تم زمین کو کرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کرو تو اس کا ایک مقدس حصہ خداوند کے حضور ہدیہ دینا۔ اس کی لمبائی 25,000 اور چوڑائی 10,000 ہوگی، اور وہ اپنے ارد گرد کی تمام حدود میں مقدس ہوگا۔ اس میں سے ایک قطع جس کی لمبائی 500 اور چوڑائی 500، جو چاروں طرف برابر ہے، مقدس کے لیے ہوگا، اور اس کے احاطہ کے لیے چاروں طرف 50-50 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی۔ اور تو اس پیمائش کی 25,000 کی لمبائی اور 10,000 کی چوڑائی ناپے گا، اور اس میں مقدس ہوگا جو نہایت پاک ہے۔ زمین کا یہ مقدس حصہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو مقدس کے خادم ہیں اور جو خداوند کے حضور خدمت کرنے کو آتے ہیں، اور یہ مقام ان کے گھروں کے لیے ہوگا، اور مقدس کے لیے پاک جگہ ہوگی، اور 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا بنی لاوی ہیکل کے خادموں کے لیے ہوگا، تاکہ 20 بستیوں کی جگہ ان کی ملکیت ہو۔ اور تم شہر کا حصہ 5,000 چوڑا اور 25,000 لمبا مقدس کے ہدیہ والے حصہ کے پاس مقرر کرنا۔ یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہوگا، اور مقدس ہدیہ والے حصہ کی اور شہر کے حصہ کی دونوں طرف، مقدس ہدیہ والے حصہ کے مقابل اور شہر کے حصہ کے مقابل، مغربی گوشہ مغرب کی طرف اور مشرقی گوشہ مشرق کی طرف فرمان روا کے لیے ہوگا، اور لمبائی میں مغربی سرحد سے مشرقی سرحد تک ان حصوں میں سے ایک کے مقابل ہوگا۔ اسرائیل کے درمیان زمین میں سے اس کا یہی حصہ ہوگا، اور میرے عمرہ پھر میرے لوگوں پر ستم نہ کریں گے، اور زمین کو بنی اسرائیل میں ان کے قبائل کے مطابق تقسیم کریں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے عمرہ، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ ظلم اور لوٹ مار کو دور کرو، عدالت و صداقت کو عمل میں لاؤ، اور میرے لوگوں پر سے اپنی زیادتی کو موقوف کرو۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور تم پوری ترازو اور پورا ایفا، پورا بت رکھا کرو۔ ایفا اور بت ایک ہی وزن کا ہو، تاکہ بت میں خمر کا 10واں حصہ ہو، اور ایفا بھی خمر کا 10واں حصہ ہو۔ اس کا اندازہ خمر کے مطابق ہو، اور مسکال 20 چیرا کا ہو، اور 20 مسکال، 25 مسکال، 15 مسکال کا تمہارا معنی ہوگا۔ اور ہدیہ جو تم گزرانو گے سو یہ ہے: گیہوں کے خمر سے ایفا کا چھٹا حصہ، اور جو کے خمر سے ایفا کا چھٹا حصہ دینا۔ اور تیل یعنی تیل کے بت کی بابت یہ حکم ہے کہ تم قرمے سے جو 10 بت کا خمر ہے، ایک بت کا 10واں حصہ دینا، کیونکہ خمر میں 10 بت ہے۔ اور غلہ میں سے ہر 200 پیچھے اسرائیل کی سراب چراگاہ کا ایک برہ نظر کی قربانی کے لیے، اور سوختی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے، تاکہ ان کے لیے کفارہ ہو۔ خداوند خدا فرماتا ہے، ملک کے سب لوگ اس فرمان روا کے لیے جو اسرائیل میں ہے یہی ہدیہ دیں گے، اور فرمان روا سوختی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون عیدوں اور نئے چاند کے وقتوں اور سبتوں اور بنی اسرائیل کی تمام مقررہ عیدوں میں دے گا۔ وہ خطا کی قربانی اور نظر کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے تیار کرے گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو ایک بے عیب بچڑا لینا، اور مقدس کو پاک کرنا، اور کاہن خطا کی قربانی کے بچڑے کا لہو لے گا، اور اس میں سے کچھ مسکن کے ستونوں پر اور مذبح کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اندرونی صحن کے دروازہ کی چوکھٹوں پر لگائے گا۔ اور تو مہینے کی 7ویں تاریخ کو ہر ایک کے لیے جو خطا کرے، اور اس کے لیے بھی جو نادان ہے، ایسا ہی کرے گا۔ اسی طرح تم مسکن کا کفارہ دیا کرو گے۔ تم پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منانا، جو 7 دن کی عید ہے، اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی۔ اور اسی دن فرمان روا اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچڑا تیار کر رکھے گا۔ اور عید کے 7 دن میں وہ ہر روز یعنی 7 دن تک 7 بے عیب بچڑے اور 7 مینڈے مہیا کرے گا، تاکہ خداوند کے حضور سوختنی قربانی ہو۔ اور ہر روز خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور وہ ہر روز بچڑے کے لیے ایک ایفا بھر نظر کی قربانی، اور ہر ایک مینڈے کے لیے ایک ایفا، اور فی ایفا ایک ہین تیل تیار کرے گا۔ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو بھی وہ عید کے لیے جس طرح سے اس نے ان 7 دنوں میں کیا تھا تیاری کرے گا، خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور تیل کے مطابق۔ آمین۔